الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلما وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، حج کے ایام قریب آ چکے ہیں. اسی مناسبت سے ہم نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کڑے امتحانات لیے ہیں ان کا ذکر قرآن میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا. لیکن آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے قربانی، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی کیوں دینا چاہیے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہونا چاہیے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی اسپرٹ اور اس کی روح کیا ہے؟ وہ جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی عبادت کا اصل جو مقصد ہے اس کی روح ہے، اس کی اسپرٹ، اس کا مقصد ہے. عبادات تو ذرائع ہیں، اس سے حاصل ہونے والے جو مقاصد ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ اصل چیز ہوتی ہے. اسی لیے جہاں پہ قربانی دیتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ مطلوب نہیں ہے کہ کوئی جانور ذبح کر دیا جائے. اس سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اصل وہ چیز جو ہے وہ اصل اس کی مقصد ہوتی ہے، اصل قربانی وہ ہوتی ہے. اسی لیے اس قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ جو ہم بکرا کاٹتے ہیں اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ جب تک وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گی اس وقت تک قربانی کی جو عظمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ ہمارے ذہن و دماغ میں جو ہے آنے والی نہیں ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو قرآن میں جو بیان کیا ہے، سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ کی جو پڑھی گئی جس میں بات بتائی گئی تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اور جب کہ اس کے رب نے یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا. فاتمہن، اور اللہ نے جو بھی حضرت ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اس امتحان کو پورا کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب تھی وہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کی زندگی میں آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
اے ابراہیم اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کہ اللہ جب تو مجھے تمام انسانوں کا امام بناتا ہے تو میری اولاد کو بھی تو جو ہے نا اس امامت کے منصب کے اوپر فائز رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم اگر آپ کی اولاد میں آپ کی ذریت میں اگر کوئی ظالم پیدا ہوگا تو ہمارا وعدہ اسے نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری آیت کریمہ سورہ انعام کی پڑھا میں نے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انعام میں اوپر سے آیت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، دینا قیما ملت ابراہیم، وہ دین وہ ملت جس کے ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، دینا فرما قیام ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا ابراہیم، حنیف تھا، دین حنیف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو قرآن میں اللہ نے بار بار بتایا ہے، ایک حنیف اور ایک مسلم، اور یہاں وہی بات بتائی کہ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ حنیف تھا۔ حنیف کے معنی ہر طرف سے کٹ کے، اپنے رشتے ناتوں کو توڑ کے صرف اللہ سے وابستہ ہو جانا، اسے کہتے ہیں حنیف۔ صرف اللہ کا سہارا، صرف اللہ پہ اعتقاد، صرف اللہ پہ ایمان، صرف اللہ پہ توکل، اللہ کی ذات سے امید کسی اور سے نہیں، ہر تعلق سے اپنے آپ کو منقطع کر لینا، توڑ لینا، صرف یکسو ہو جانا، اسے کہتے ہیں حنیف، حنیفہ۔ اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، شرک نہیں کرتا تھا، اور شرک سے بہت نفرت تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کا نچوڑ کیا ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، یعنی مطلب کیا ہوا، نماز یعنی میری ساری بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، فزیکل جتنی عبادتیں ہیں، اور ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، وہ محیایا، میری زندگی، وہ مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ اسلام اصل، اسلام اصل یہ کہ جب ایک مومن اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس آیت میں اس کا نچوڑ بتا دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر چیز للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے، جو سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا پروردگار ہے۔ ایک مومن کے پیش نظر کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی، صرف اللہ ہوتا ہے ہمیشہ، صرف اللہ، ہر معاملے میں اللہ۔ یہ ہے اصل اسلام کا نچوڑ، اسلام کی اساس، اسلام کی انا آپ کہیے، اور وہ ہے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ میری ہر چیز اللہ کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا، تو کیا مانے، اس کی عملی تشریح کیا ہوگی؟ اس کی عملی تشریح ہوگی قربانی۔ قربانی بولو تو آپ اپنے دماغ میں صرف بکرے کو مت لائیے، یہ نہیں ہے، یہ ایک صرف علامت ہے۔ یہ قربانی کے معنی انسان اپنی ہر چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کر دینا، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسروں کے ضروریات کو پورا کرنا، اسے کہتے ہیں قربانی دینا۔ بھائی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیے بھائی اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، بڑے قربانیاں ہیں اس کے، کیا مطلب، کیا بکرے کاٹا انہیں وہاں پہ قربانیاں تھوڑا ہی دیا؟ نہیں، ارے بھائی بہت سارے قربانیاں دیا ہے اس نے، تو آپ بکرے کاٹ کے لوگ قربانی بولے تو نہیں۔ قربانی سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چاہتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے ارمانوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا جینا، اس کا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے، یہ قربانی ہے۔ انسان کی قیمتی سے قیمتی چیز جو اس کے یہاں ہوتی ہے، قیمتی،
وہ اللہ کے لیے ہو جائے. اور وہی ہے قربانی. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز تھی، جو چہیتی جو چیز تھی، بڑھاپے میں آپ کو اللہ نے لڑکا دیا. پھر اس کے بعد جب 8-10 سال کے ہو گئے تو امتحان لیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قیمتی جو چیز تھی، سب سے بڑی جو چہیتی جو چیز تھی، اللہ اسے مانگ رہا ہے. یہ قربانی ہے اصل میں. یہاں سے قربانی ہے. تو اس قربانی کا اصل جو پس منظر ہے وہ دماغ میں رکھیے. آپ بکرے تو روزی کرتے ہیں نہیں کرتے، اور ہر بکرا جو کٹتا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ہی کٹتا ہے. روزانہ ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، کمیروں میں کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. بکرے تو روز کرتے ہیں، اور ہر کٹنے والا بکرا اللہ کے نام پہ ہی کٹتا ہے. تو پھر یہ جو عید کا بکرا آپ جو قربان کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے تعلق ظاہر ہے کہ عام بکروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. ہم اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں. وہ ہے اصل قربانی جو یہاں پہ آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا، جن کے 2 بیٹوں کا نام آیا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق علیہ السلام، 2. اور آپ ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. تفسیروں میں آتا ہے کہ 80 سال 90 سال 100 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تھی. آپ شادی کر لیے، نکاح کے بعد کوئی اولاد نہیں. آپ اللہ سے آپ بار بار دعائیں کر رہے ہیں. اب جب سے نکاح ہوا ہے ظاہر ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ربی حبلی من الصالحین. اللہ نے ابراہیم نے اللہ سے بار بار یہ دعا کی ہے، اللہ مجھے ایک صالح اور نیک لڑکا عطا کرتا. یہ دعا کر رہے ہیں تاکہ بعد ظاہر ہے کہ اب کب ہوا وہ آخر عمر میں جب آپ ضعیف ہو گئے تو اللہ نے تب آپ کو یہ بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دی جو بردبار تھا، سمجھدار تھا، صاحب تحمل تھا، مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے والا تھا. اور جب وہ آپ کے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا لڑکا ہوا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ ابراہیم میں کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے خوشی کے جو کلمات ہیں اللہ اس کو قرآن میں نقل کیا ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. جب ہم نے ابراہیم کو لڑکے کی بشارت دی اور جب لڑکا ہوا، ان کے زبان سے جو کلمات نکلے وہ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اور شکر اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں، بڑی عمر میں ایک لڑکا عطا کیا ہے، ایک لڑکا عطا کیا ہے. ربی حبلی من الصالحین کی دعا کے بعد وبشرناہ غلام حلیم کی بشارت آئی، اور اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. 2، ایک اسماعیل اور ان کے بعد اسحاق، 2 لڑکوں کا ذکر کیا گیا وہاں پہ. ان ربی لسمیع الدعاء. اور اس کے بعد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بتایا جو آپ حنیف تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، اور جب لڑکا ہوا بھی تو اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. شکر ہے میرے مالک کا، بڑھاپے کی عمر میں مجھے لڑکا عطا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیے. وہ کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب وہ ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے، دعا کا سننے والا ہے. حالانکہ دعا کتنے کی سالوں کے بعد قبول ہوئی، شادی ہونے کے بڑھاپے میں لڑکا ہو رہا، لیکن تب بھی بول رہے میرا اللہ دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہم آپ دعا کر کے جناب علی کل بولتے نہیں قبول ہوئی، آج ہی دعا کرتے کل بولتے نہیں قبول ہوئی. تو ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے صحیح معلوم ہے ہی نہیں. بھائی یہاں دیکھیے ایمان کی اصل جان، اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ انابت اللہ. وہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے بار بار، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو حکم دیا ہے، آپ پڑھیں گے سورہ النحل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ خود یہاں پہ ان کا تعارف فرما رہے. کون تھا ابراہیم؟ ابراہیم کی حقیقت کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ.
ابراہیم علیہ السلام گویا کہ خود اپنی شخصیت میں اور اپنے وجود میں خود ایک پوری امت تھا، یعنی ایک امت کے اندر جتنے خیر و خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سارے ابراہیم میں تھے۔ امتن خالصا للہ، اللہ کا فرما بردار، شاکرا لانعمی، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہوا، شاکرا لانعمی، اجتباہ وہداہ، اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور ہدایت سے نوازا ہے۔ آتیناہ فی الدنیا، اور دنیا میں بھی اس کو اللہ نے بہترین زندگی ہے اور آخرت میں صالحین میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رسول کو حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو۔ کس کو حکم ہو رہا؟ رحمت للعالمین کو۔ کیا حکم ہو رہا؟ ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ ثم اوحینا الیک، ہم وہی کیے آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے، پیروی کیجئے۔ وہ حنیف تھا، ہر طرف سے کٹ کے، ہر طرف سے منقطع ہو کے ہمارے سے اس کا تعلق تھا، کسی کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لایا، حنیفہ، اور وہ مشرک نہیں تھا۔ اور یہی بات اللہ سورہ الممتحنہ میں فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معہ۔ اسوہ حسنہ، دو پیغمبروں کے لیے یہ نام قرآن میں آئے الفاظ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے اسوہ حسنہ کا لفظ، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی کے لیے سورہ احزاب میں لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، اور یہاں سورہ الممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معہ۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا، اے امت مسلمہ، تمہارے لیے ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ بہترین نمونہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کا، ان کو اپنا نمونہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہر طرح، ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کا امتحان لیا۔ وہ امتحانات کی تفصیلات قرآن میں ہے۔ جب آپ کو اللہ نے نبوت سے نوازا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کے سامنے رکھی بات۔ آپ کے والد کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے، پجاری تھے، بت پرست تھے۔ ان کے گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور توحید کی آواز ایک پجاری کے گھر سے نکلی، جس کا ذکر سورہ یعنی مریم میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ شعراء میں آیا، اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اے ابا جان، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو وحی کے ذریعے سے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کا کام ہے کہ ابراہیم کی زندگی کیا ہے پڑھ کے لوگوں کو سنائیے۔ انہو کانا صدیقا نبیہ، بے شک وہ بڑا سچا نبی تھا، راز باز نبی تھا، سچا اور صادق نبی تھا۔ اس کی سچائی کیا تھی؟ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، آگ میں گرنا برداشت کیا، لیکن جھوٹ نہیں، کسی کے آگے نہیں جھکا۔ انہو کانا صدیقا نبیہ، وہ نبی تھے اور سچا نبی تھے، اور ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن یا ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پہ نام لے کے یہ بات بولی گئی، وہ نبی تھے اور سچے تھے۔ اور سچائی کی بات کیا ہے اس کو آگے بتایا ہے، فرمایا قال لی ابی یا بچی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں پرستش کرتے ہیں؟ بتوں کی، پتھر سے تراش کے، ہاتھوں سے تراش کے۔ لما تعبدو، سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، والد سے پوچھ رہے ہیں کیوں کرتے ہیں، ذرا آپ مجھے سمجھائیے، مجھے بھی تو سمجھائیے، آخر یہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں، یہ روزانہ آ کے ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں،
ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ذرا مجھے سمجھاؤ آپ یہ ہے کیا قصہ آخر اس کا؟ یہ جو آپ لا رہے ہیں وہاں سے بس پتھریں اٹھا کے لا رہے ہیں، چٹان میں سے پتھر کاٹ کے کوئی بھی پتھر ملے گا لا رہے ہیں، اس کو کھڑا کر رہے ہیں، تراش رہے ہیں، اس کو ناک بنا رہے ہیں، آنکھ بنا رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، کان بنا رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، سب کھڑا کر کے پھر اس کے آگے گر جا رہے ہیں سجدے میں. یہ ہے کیا آخر؟ بھئی یہ کہ انسان کے سامنے یہ بات دماغ میں آئے گی نا. کیوں آئے، کیسے آئے گی؟ اسی لیے آئے گی انسان کا جو دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر ایک معرفت ہے حق کی دماغ کے اندر میں، پیدائشی طور پہ وہ چیز. انسان کا دماغ غلط بات کو نہیں قبول کرتا حقیقت کے خلاف، لیکن ظاہر ہے کہ عقل سلیم ہونا چاہیے. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، جب دیکھا کہ سب کچھ ہو رہا، ہاتھوں سے تراش رہے ہیں، بنا رہے ہیں، پھر اس کے آگے سجدے میں گر رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں. بولا کہ یہ کیا بات ہے آخر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے. یہ بات تو بات سمجھ میں آ رہی ہی نہیں. اپنوں ہاتھوں سے گھڑ کے، اپنے ہاتھوں سے تراش کے، پھر اس کو بولنا دیکھ یہ خدا ہے، دیکھ یہ بگڑی بناتا ہے، یہ دعا سنتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک آدمی عقل والا اگر سوچے گا تو باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ حقیقت سے بہت دور نظر آتی. اسی لیے پوچھا لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے؟ ما لا یسمعو، یہ سنتے نہیں نا. آپ کان تو تراشے ان کے پتھر سے، کان ہیں ان کے، آپ تراشے ہیں کان، یہ آپ کے بنائے ہوئے کان ہیں. کیا یہ کانوں میں جان ہے؟ یہ سنتے ہیں. ولا یبصرو، آپ ان کی آنکھیں تو بنائی ہیں، دو آنکھیں ہیں اس کے، لیکن کیا ان کی آنکھوں میں روشنی ہے؟ ولا یغنی عنک شیئا، اے بجان آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فریادرس ہیں، یہ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، فرمایا کہ اے بجان یہ کچھ بھی تو نہیں کرتے نا. پھر یہ پوچھ کے پھر آپ سمجھا رہے ہیں. کیونکہ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہمیشہ کوئی لاجک نہیں، کوئی دلیل نہیں ہمیشہ. کیونکہ شرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں رکھی اس کائنات کے اندر. کیونکہ جو چیز بے حقیقت ہے، جو چیز بے بنیاد ہے، اس کے لیے دلیل کہاں سے ہوگی؟ کوئی چیز سے اگر کچھ بھی کوئی حقیقت ہے تھوڑی بہت دی تو اس کو آدمی ثابت کرے گا. ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی مر چکا ہے، ایک آدمی مر چکا ہے تو اب اس کے اندر ایک حقیقت ہے کہ مردہ ہے. اب اس کو زندگی آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ بتائیے، کیا ثابت کر سکتے ہیں زندگی مرنے کے بعد؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی مرے ہیں اسی لیے تو ہم نے غسل دیا ہے نا، اسی لیے تو ہم نے کفن پہنایا ہے، اسی لیے تو ہم نے قبر کھودی ہے، اسی لیے تو ہم اس کو ڈولے پہ کندھوں میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم قبر میں ڈال رہے ہیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مٹی بھر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مر چکا ہے، اب کوئی زندگی باقی نہیں ہے، زندگی آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. اگر اس کے باوجود بھی آپ ٹھہر کے بولے نہیں یہ سنتا، نہیں یہ دیکھتا، نہیں یہ بگڑی بناتا، یہ حضرت ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ بے حقیقت چیز ہے نا. یہ جو سارے جو آپ کام کیے ہیں یہ کیا ہے؟ اسی لیے کیے ہیں کہ کون ہے یہ لوگ؟ اموات غیر احیاء ہے، یہ مردہ ہے جس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم نے یہ کیا ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ بالکل بت پرستی کا جو عقیدہ ہے جو بے بنیاد ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بھی جو انداز ہے اس قسم کا یا سالے لوگوں کے متعلق بالکلیہ طور پر کر کے پھر وہاں جا کے ٹھہرنا، اپنے ہاتھوں سے دفنانا، اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا، پھر بولنا یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں. کیسی بات ہے؟ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. اللہ قرآن میں یہ بات فرمائی، غور کرو، جن جا کے تم دعائیں کر رہے ہو، جو مانگ رہے ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، ارے کیا ان کے پیروں میں جان ہے جو چلتے ہوئے آ کے تمہاری مدد کر سکے؟ ہے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھوں میں جان ہے جو تمہارے ہونے والے حملوں کو روک سکے؟ نہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھوں میں بصیرت روشنی باقی ہے جو تمہارے حال کو دیکھ سکیں کیا ہو رہا ہے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کانوں میں جان ہے جو تمہاری دعاؤں کو پکار کو سن سکے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہ پھر یہ سب ہونے کے بعد بھی نہیں سنتے دیکھتے بولے تو اللہ بولا اب نہیں سمجھا سکتے ان کو. اللہ فیصلہ کیا دے دیا معلوم؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. ارے بھائی اپنی عقل تو سوچو. اولئک کالانعام، جو ایسا عقیدہ جو ایسا تصور رکھتے ہیں، اللہ فرمائے کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بات سمجھے ہوئے تو سمجھا میں نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. بل ہم اضل، جانور سے بھی نچلے طبقے میں جا کے گر چکے ہیں لوگ.
انسان کی کامن سینس جو ہوتی ہے وہ نہیں مانتی اس بات کو، حقیقت نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جگہ دنیا سے ان کا نقشہ ناتا ختم، عالم برزخ میں چلے گئے. برزخ کے بعد پھر عالم حشر، عالم برپا ہوگا، وہاں حساب کتاب جنت دوزخ کا معاملہ ہوگا. اور یہی معاملہ بالکلیہ طور پہ وہی حال ہے کہ بت کلائے تراشے فراشے بہرحال ٹھہر گئے. تو فرا پوچھا کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح. کچھ بھی نہیں، حقیقت سے بعید ہے معاملہ. اسی لیے اب ظاہر ہے کہ ساری تفصیلات اس صورت میں ہے، کیونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، قربانی ہے اصل میں. اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا. بات نہیں بنی، دشمنی پیدا ہو گئی دونوں میں، عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں نکال دیا. پھر قوم سے بحث ہوئی سورہ انعام میں، وہ بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا بعد میں آپ. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بادشاہ سے مقابلہ ہوا. بادشاہ بھی جب ہار گیا، لاجواب ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈال دیے. سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے، جلتی ہوئی آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا. اے ابراہیم معافی مانگ، بولے نہیں مانگے، نہیں تو پھر یہ علاوہ آگ ہے جلتی ہوئی، اس میں ہم ڈال دیں گے. اپنے عقیدے سے بعد آ جا، اپنے باپ کے عقیدے پہ آ جا، باپ کے دھرم پہ آ جا، باپ کے دین پہ آ جا. نہیں، حقیقت نہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں تمہاری. مجھے آگ منظور ہے لیکن میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے یہ ہے قربانی. گھر کو چھوڑ دینا یہ قربانی ہے. گھر کو چھوڑ دیا آپ نے، اور گھر کو چھوڑنا اس زمانے میں آج کا تصور مت کرو. آپ گھر چھوڑنا بولے تو سمجھ میں آ رہا ہے. آج گھر چھوڑ دیا تو کل صبح میں ہوٹل میں کام کر کے کھا لیتا، سونے کے اوپر چھت پہ ہوٹل والا جگہ دے دیتا. جب گھر سے نکال دینے کے معنی یہ تھے کہ کہیں آدمی کو ٹھکانا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، وہ بھی ریگستان. معمولی بات نہیں ہے گھر سے نکال دینا. گھر سے نکال دیے والد، یہ قربانی دیے آپ. پھر قوم سے بھی لڑائی جھگڑا ہو گیا آپ کا، پھر آخر میں بادشاہ سے جھگڑا ہو گیا آپ کا. آگ میں آپ جناب جالی جا رہے ہیں. یہ قربانیاں ہیں سارے، یہ قربانیاں ہیں. قربانی بولتے ہی فوری چھری اور بکرا ہم کو یاد آتا. سمجھے آپ؟ اور ہمارے پاس ہے بھی، گھر میں بھی بولتے یہ بات ہے. کیوں؟ یا اکثر کوئی جان سے بچ گیا، ٹکر ہو رہی تھی بچ گیا، ٹکر لگ گئی، یہ ہو گئی، بڑا تھوڑا علاج ہو گیا، خطرہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جو بھی بڑا ذرا بیمار تھا، صحت یاب ہو گیا تو فوری لاؤ بکرا. یہ تو اچھا ہوا، بکرے کو زبان نہیں ہے، انہیں بچا دو، میرے کو مارتے تم. ہاں کیا ہے بھائی، جان کا سخت صدقہ کہتے، بکرے پہ کہتے، انہیں ایک گڑا. قربانی اصل ہے کیا چیز، یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے. اب میں آ رہا ہوں آیت کے اوپر جو سورہ صافات میں جس کی تفصیلات ہیں قربانی کی. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بشارت دی ہم نے ایک لڑکے کی بردبار. فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ. اب آپ دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں آ گئے کہ اپنے والد کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. کام باپ کے کام آ گئے، سمجھو ہاتھ کے نیچے کچھ بھی کام کرنا، یہ وہ ہیلپ کرنے کے قابل ہو گئے. اس میں 10-12 سال کی عمر مراد لیے ہیں کہ جب بچہ 10-12 سال کا ہوتا ہے تو باپ کے کچھ ہاتھ بٹانا شروع کرتا، چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیتا. جب اس عمر کو پہنچ گئے اور بے انتہا محبت ہو گئی اپنے بیٹے سے. ایک بڑھاپا بھی ہے، اور اب ایک 10-12 سال کے عمر کا بچہ ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، تو کیا آپ اندازہ لگائیے اس کی، یعنی کتنی محبت رچ اور بس جاتی ہے اس کے دل میں. ہاں اب یہ سب سے محبوب ترین شے، سب سے قیمتی شے ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی، وہ آپ کا وہ بیٹا تھا جو ضعیفی کی عمر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے. اب اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل رہا ہے، حکم نہیں، اشارہ. آپ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی جو مرتبہ اور مقام ہے اس میں کہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم ہمارا اتنا مطیع و فرما بردار تھا، اتنا مطیع و فرما بردار تھا کہ حکم دینے سے پہلے وہ اگر اشارہ بھی پا لیتا، ہماری قیمتی چیز ہمارے حوالے کر دیتا.
حکم تو ہے حکم دینے کے بعد میں تو آدمی کوئی تعویل کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پہ تو صرف اشارہ مل رہا اور آدمی اشارے کی تعویل کر سکتا. ارے نہیں بھائی ایسا کیسا ہو سکتا، بیٹا کیسا اللہ مانگ رہا، کچھ بھی کر سکتا تعویل، لیکن وہاں وہ بھی نہیں. اللہ کی رضا کیا ہے؟ دیکھیے اب آپ وہ بات یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب علی ذہن نشین کروانا چاہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل خوبی ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، یا بنیا کے معنی اے میرے بیٹے. اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، اے میرے بیٹے میں یہ خواب مسلسل دیکھ رہا ہوں روزانہ. منام کہتے ہیں نیند نوم. یہ بار بار یہ خیال آپ کے آتے ہی رہا. وہ خیال کیا ہے؟ انی اصبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے. انی اصبحو کا فانظر ماذا تری. رات میں خواب دیکھ رہے ہیں، ایک بار دو بار تین بار دیکھے ہوں گے. پہلے دن تو نہیں بولے بیٹے کو، بار بار دیکھ کے بولے کہ بھائی اب اللہ کا منشا یہی ہے جو بار بار خیال آئے. بیٹے کو بلائے، بٹھائے سامنے، باپ اور دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دونوں کے ڈسکس ہو رہا، باپ اور بیٹے کا ڈسکس ہو رہا. ڈسکس کیا ہو رہا؟ کل کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کہاں جائیں گے، کیا پئیں گے؟ نہیں، کیا ڈسکس ہو رہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا یہ مرضی ہے کہ میں تجھے ذبح کروں اللہ کے. فانظر ماذا تری، اب تو اپنا خیال کیا ہے بتا. یہ نہیں کہ خواب دے کے ابراہیم علیہ السلام اور خاموشی سے پکڑ کے لے کے کہیں بھی چلے آ کے کاٹ دے رہے ہیں، ایسا نہیں. پوری رضامندی ظاہر لے رہے ہیں اپنے بیٹے کی. گویا کہ یوں سمجھیے کہ وہ 10-12 سال کا جو بیٹا ہے وہ بھی امتحان میں آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھر راست امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں. اب کیا یہ راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ فانظر ماذا تری، بس تیرا کیا خیال ہے، تیرے کیا وچار ہے، تیری سوچ کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے آخر بتا. کیا جواب ملا؟ سوچنے کی بات ہے. یقین مانیے اگر یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہوتا، عقل انسانی اس بات کو کبھی بھی نہیں قبول کر سکتی تھی. کیونکہ یہ قرآن میں ہے اور قرآن اللہ کا علم ہے، علم قطعی، علم یقینی ہے، اسی لیے اس کو ماننا پڑ رہا ہے. ورنہ ایسے واقعات یقیناً انسان کی عقل نہیں قبول کر سکتی. ایک بیٹا بولا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اور بیٹا بول رہا ہے کہ میں تیار ہو چلی. اگر کوئی تاریخ کی کتابیں اس قسم کے واقعات آ جاتے تو قطعی طور پہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ انسان کے یقینیات سے بہت دور کی بات ہے. فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے بیٹے تمہارا، تمہاری چاہت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ بیٹے کا جواب یا ابتی. اب یا بنیا تھا اوپر، آئے میرے بیٹے. اب بیٹے کا جواب یا ابتی. یا ابتی بولے تو اے ابا جان، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے، افعل امر کا صیغہ، آپ یا ابتی افعل عمل کیجیے. یہ فعل ہے، فعل عمل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تھا نا، ایمان اور عمل. اب یہ عمل ہے، ایمان تو ہے، اب یہ عمل ہے. عمل کی بات ہو رہی ہے. اب باپ عمل کرنے کے لیے تیار ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹا اب ذبح ہونے کے لیے تیار ہے عمل کرنے کے لیے. یہ بات ہے یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے. یا ابت افعل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، اسماعیل علیہ السلام یہ جو بات بول رہے ہیں، پھر وہی رجوع اللہ، انابت اللہ،
ابا جان اگر آپ اللہ چاہیں گا، اگر اللہ چاہیں گا تو آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، ثابت قدم پائیں گے۔ آپ پریشان مت ہوئیے۔ گویا کہ دیکھیے ایک بچہ اپنے باپ کو تسلی دے، عمل یا ابت افعل، عمل۔ اب یہ دونوں عمل کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہے آگے چل کے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پہ غور کیجیے، آپ کون سے الفاظ آئے یہاں پہ؟ پہلے عمل کیا ہے، پھر آپ کون سے الفاظ آ رہے ہیں؟ اسلما، اسلام کے، مسلمان کے الفاظ ہیں۔ فلما اسلما، بس اب وہ دونوں مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمان نہیں تھے، اب مسلمان کے معنی کیا ہو گئے یہاں پہ؟ اب وہ دونوں عمل کی تیاری میں لگ گئے۔ تو گویا کہ عمل کی تیاری میں لگ جانا، عمل کرنے کی تیاری کرنا، عمل کرنا، یہ مسلمانیت ہے۔ اب یہاں پہ فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ، دونوں اسلما، دونوں مسلمان ہو گئے۔ کس بات کے لیے مسلمان ہو گئے؟ باپ ذبح کرنے کے لیے مسلمان ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے مسلمان ہو گیا، دونوں عمل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، یا جس وقت ایک مومن عمل کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جس وقت ایک مومن جب عمل نہیں کرتا اللہ کے حکم پہ اس وقت وہ مجرم ہوتا ہے۔ افنجعل المجرمین کالمسلمین، قرآن کہتا ہے۔ فلما اسلما یا ابت افعل، عمل، پھر اس کے بعد دونوں مسلمان ہو گئے۔ وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا سجدے کی حالت میں۔ اب ذبح ہو رہا ہے، عمل۔ اب جیسا یہ عمل ہو رہا ہے، چھری چلنے ہی والی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ اَيْ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو آواز دی، ابراہیم کو پکارا۔ کیا پکارا؟ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، خواب کو سچا کر کے بتا دیا۔ کس کو؟ خواب کو سچا کر کے بتا دیا۔ نیند کی حالت میں بھی تو مسلمان ہے، نیند کی حالت میں بھی تیرا دماغ اللہ کی طرف ہے، تیرا قلب اللہ کی طرف ہے۔ ہم نے لوگوں کو ہوش میں دن کی روشنی میں حکم دیا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے ابراہیم تو نیند میں بھی مسلمان ہے، دن کی روشنی میں حکم ہو رہے ہیں، کھلے کھلے احکامات دیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن ابراہیم وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جو خواب کے اندر بھی اشارہ ہو کے، وہ کوئی معمولی عمل نہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز، ہم سے زیادہ چہیتی چیز، بڑھاپے کا سہارا، وہ ذبح کرنے کے لیے بخوشی تیار ہے، اور بیٹا بھی بخوشی تیار ہے۔ بیٹا کیوں تیار ہوا؟ کیوں تیار ہوا؟ وہ اوپر جو آیت آئی تھی دیکھیے آپ، یا ابت افعل ما تؤمر، امر۔ ابا اگر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے تو آپ کیجیے۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب بیٹا کیوں تیار ہوا ذبح ہونے کے لیے؟ یہ امر میں پوشیدہ ہے پوری بات، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی جس انداز میں تربیت کیے تھے، وہ تربیت یہ تھی، بیٹا مسلمان اسے بولتے ہیں اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے، اگرچہ کہ اللہ کے لیے اپنی جان بھی دینا ہے،
اللہ اگر حکم دیا ہے اپنی جان بھی دے دینا، بیٹا اسے مسلمان بولتے ہیں۔ اسی لیے بیٹا بولا اگر آپ کو حکم ملا ہے تو پھر مسلمان ہوں میں، خوب آپ خط ذبح کر دیجیے۔ آپ حکم کے آگے گرد جھکا دینا، اور اسلام کے معنی وہی ہے۔ مسلم کے لفظی معنی کیا ہے؟ مسلم کے لفظی معنی کہ گردن جھکا دینا، مسلم کے لفظی معنی کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا، اسے کہتے ہیں مسلم عربی زبان میں۔ کسے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب یوں سمجھے کہ میری کوئی چلتی نہیں، اور اس کی تشریح ابھی میں آپ کو بتایا، کیا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، یہ مسلمانیت ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے والا ہی مسلمان ہے، لہذا میں مسلمان ہوں، اللہ کا حکم یہ ہے تو آپ ذبح کر دیجئے۔ اگر میں اللہ کے حکم کو نہیں مانوں گا تو پھر مسلمان باقی نہیں ہوں گا۔ یہ تربیت آپ نے کی تھی، اسی لیے بخوشی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ امر، اسی لیے وہاں امر کا لفظ آیا۔ وَنَادَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اسی طرح نیکوکاروں کو ہم صلہ دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں، اور اللہ خود بول دیا اپنی طرف سے، اللہ خود اپنی طرف سے بول دیا، یہ جو امتحان ابراہیم کے لیے تھا ہماری طرف سے کھلا ہوا چیلنج تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک بہت کھلی ہوئی بلا تھی، کھلی ہوئی امتحان تھا، کھلی ہوئی آزمائش تھی، امتحان تھی۔ ابراہیم کے لیے چیلنج تھا اس وقت اب، اور ابراہیم اب چیلنج کو پورا کر دیا اور کامیاب ہو گئے۔ بلاء المبین۔ پھر اس کے بعد اللہ بولا فدیناہ بذبح عظیم۔ اب اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اصل بات آئی ہے بات۔ اب اللہ کا منشا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا چاہتا تھا، یہ نہیں تھی بات۔ اگر یہ مطلوب ہوتا تو ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، یہ منشا ہی نہیں تھا اللہ کا۔ اللہ کا تو منشا یہ تھا کہ جو چیز سب سے زیادہ چاہیے تھی ابراہیم کے پاس اب ہے، ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، کیا وہ ہم کو دیتا یا نہیں دیتا؟ اور جب آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہٹا دیا ابراہیم کو، اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دیا، اور اسماعیل کے بدلے میں ہم نے ایک دمبے کو اس کے مقام پہ کھڑا کر دیا، فدیے میں دے دیا۔ فدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم، ذبیح عظیم، سب سے بڑی قربانی یہ ہے جو قرآن کہتا ہے، سب سے بڑی قربانی جو قرآن کہتا ہے، ذبح عظیم، ذبیحہ جو آپ قربان کرتے ہیں، سب سے بڑی، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں، ذبح عظیم۔ اور ایسی قربانی ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کیا قرآن میں، کیا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم، ہم اس قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیں گے، آپ کے اس عمل کو، آپ کے سنت کو قیامت تک کے لیے ہم جاری کر دیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے بولتے ہیں، تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی رہے ہمیشہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ پھر اس کے بعد کیا بولا اللہ؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر ہماری طرف سے سلامت ہے۔ کیا ہے؟ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہی سلامتی ابراہیم کے اوپر ہماری طرف سے۔ کیا معنی؟ کیوں یہ سلامتی ہے اللہ کی طرف سے؟ کیونکہ ابراہیم مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے سلامتی، یہیں سے السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اب یہ السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم ہماری ہر چیز اللہ کے لیے دینے تیار ہیں، تو پھر یہ السلام علیکم جو ہے صحیح معنوں میں ہمارے اوپر ہوتا، اللہ کی سلامتی آتی۔ ہم کوئی چیز اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر کوئی سلامتی ہمارے لیے نہیں ہے۔ سلام علی ابراہیم،
یہ ہے تاریخ اس قربانی کی. اب اس تاریخ کو سامنے رکھ کے اب آپ قربانی دیجیے. اس کو سامنے رکھنا پڑے. ہم بکرا خریدتے ہیں تو قریب بکرے کے پیچھے لگے ہوئے، موٹا ہے، تازہ ہے، کیسا ہے، ایسا، اس کے پیچھے لگے ہوئے. اپن کیا ہے سوچ رہے نہیں ہو، اپن کتنے مسلمان ہیں، اپن کتنے متقی، اپنا مال کتنا اچھا، ہم کیا کریں، یہ اپنے کو دیکھ رہے نہیں، بکرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے خالی، جانور کے پیچھے پڑا ہوا ہے خالی. یعنی پوری طرح کہ بکرا صحیح ہونا بھائی خراب رہے پر پانی. کیوں؟ اپنی فکر نہیں. قربانی ہے کیا؟ کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ کیا منظر ہے اس کے پیچھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ قربانی کرتے تو حضرت فاطمہ کو بلا کے کھڑا کرتے، ذبح کرتے تھے. آپ کی چھوٹی بیٹی جو تھی، جب آپ جانور ذبح کرتے تو وہ بلا کے کھڑا کرتے. کیوں بلا کے کھڑا کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو تازہ کر رہے تھے جو ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا تھا. آج اگر اللہ مجھے حکم دیتا تو میری بیٹی کو ذبح کرنا، علامتی طور پر اپنی بیٹی کو کھڑا کیا. وہ امتحان، وہ قربانی آج کا ہے. اور مقصد کیا ہے قربانی کا؟ قربانی سال میں ایک مرتبہ نہیں آتی. قربانی تو روزانہ اسلام مانگتا ہے آپ سے. صبح سے شام تک ایک مسلمان کی قربانی مانگتا ہے اسلام. کیا ہے قربانی؟ سورہ حج میں اللہ قربانی کے متعلق فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو قربانی ہم نے فرض کی ہے تمہارے اوپر، کیوں ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا خون، تمہارا گوشت ہم کو نہیں ملتا، ہم کو مطلوب نہیں ہے. لحوم اور دماء، لحم کہتے ہیں گوشت کو اور دم کہتے ہیں خون کو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ کو مطلوب نہیں ہے، نہ اللہ کو پہنچتا ہے. تو پھر کیا چیز اللہ کو چاہیے اس قربانی سے؟ وہ کیا چیز مطلوب ہے جو اللہ چاہتا ہے اس قربانی سے؟ کیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے، اللہ کو تمہارا تقویٰ مطلوب ہے، اللہ کو تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری تربیت مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قربانی سے تمہارا ایثار و جذبہ مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری اس قربانی سے ظاہر ہے کہ وہ تقویٰ، اللہ کا ڈر، وہ تربیت، وہ اللہ کو مطلوب ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ قربانی روزانہ جیسا گوشت کھاتے ویسا ہی ہے، ویسا ہی ہے. پھر کیا ہے قربانی؟ کیا بول کے دعا کرتے ہیں اللہ کو جب قربانی دیتے ہیں؟ لمبی چوڑی دعا ہے وہ، لیکن اس کے چھوٹے الفاظ جو آخری جملے ہیں وہ آپ کو سنا تو کیا الفاظ ہے اس میں، دیکھیے اب آپ ذرا کیا ہے. اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ دعا ہے، چھری پھرتی ہے. کیا ہے یہ دعا؟ اللہم منک ولک. اس کے الفاظ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ یہ تیری چیزیں تیرے نام پہ دے رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں ایمان، اس کو بولتے ہیں شاکر، شاکر لانعمی. کیا مطلب؟ اللہ نے جو چیز دیا ہے اس کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ شکر ہے. تیری چیز ہے تجھے دے رہا ہوں. اللہم منک ولک. آپ چاہے بکرا دیجئے، چاہے گائے دیجئے، بیل دیجئے، کچھ بھی دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، بکرے ہیں، وہ جانور ہیں، یہ کس کے؟ اللہ کے. آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں. یہی تو عدل ہے، یہی تو انصاف ہے، یہی تو اخلاق ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے. جو چیز اللہ کی ہے اللہ کو دے دو. اللہم منک ولک، اللہ تیری چیز ہے تجھے دے رہا ہوں. لیکن مشرک کیا کرتا؟ اللہ کی چیز دوسرے کے نام پہ لے آ کے ذبح کرتا، وہ مشرک ہوتا. بکرا، گائے، مرغی جو بھی ہے
وہ اللہ کی چیز ہے، اور اسے لے کے جا کے اپنے بت کے پاس یا اپنے استحان کے پاس یا درگاہ کے پاس وہاں لے آ کے ان کے نام پہ کاٹتا، میری چیز دوسرے کے نام پہ دینے والا مشرک ہے، یہ ظلم ہے، میری چیز دوسرے کے نام پہ۔ اور بتائیے انصاف ہے یہ؟ نہیں، اسی ظلم کا نام شرک ہے، نا انصافی اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ کی عطا کو کسی غیر کی طرف منسوب کر دو، اب آپ دیا تو اللہ ہے لیکن آپ دوسروں کے نام پہ کرتے رہیں، آپ دیا تو اللہ ہے لیکن آپ بول رہے ہیں نہیں ان کی وجہ سے ملا یہ، ارے کس کی وجہ سے کیوں ملتا؟ اللہ دینے والا ہے۔ اللہم منک لک، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تیرے نام سے جو تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ بکرا ذبح ہو گیا، کہاں ذبح ہوا بکرا؟ کس نام پہ ذبح ہوا؟ اللہ اکبر۔ کیا مانے؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم بھی بولتے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ عمل پریکٹیکل طور پہ آپ یہاں پہ عمل کر کے بتا رہے ہیں، یعنی بکرا اللہ کی بڑائی اپنی جان دے کے ثابت کر دیا، میری کوئی چیز نہیں، سب تیری ہے، لہذا میں تیرے آگے ذبح ہو گیا۔ اب ایک مومن کے لیے اس بکرے سے عبرت لینا ہے، وہ بکرا کہ بے جان چیز اللہ کے آگے اپنی جان دے دیا ہے، ایک مومن باشعور ہے، وہ اللہ کی بڑائی کے لیے کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو بکرا تو جان دے، تو کیا دے سکتا؟ کیا دیں گا قربانی سے؟ اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے وفادار بندے بن ہی نہیں سکتے، تم اللہ کے نیک بندے ہو ہی نہیں سکتے تا وقت کہ جو چیز تمہارے یہاں محبوب اور چہیتی ہے وہ اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے کے اوپر تم سے خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تحبون، جو چیز محبوب ہے وہ چیز خرچ نہ کرو۔ اب یہ چھری کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بکرا تو کاٹ دیے، کوئی مشکل ہے کاٹنا؟ شام تک 100 بکرے کاٹنا بھی آسان ہے نہیں، لاؤ پھراتے جاؤ، اللہ اکبر بول کے چراتے جاؤ، پھراتے جاؤ، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل تو وہ ہے کہ وہ بکرے پہ چلنے والی چھری دراصل آپ کے نفس پہ چلنا ہے، وہ نفس جو میں بول رہا اصل میں اس کو کاٹنا ہے، نفس امارہ کو ذبح کرنا ہے، وہ نفس جو آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے اس نفس کو ذبح کرنا ہے، وہ خیالات، وہ افکار، وہ تصورات جو غیر اللہ کی طرف منقول ہو رہے ہیں، مبذول ہو رہے ہیں، ان خیالات کو ذبح کرنا ہے، ان دیواروں کو توڑ کے پھینک دینا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہو رہی ہیں، انابت اللہ کے جو مضبوط عقیدہ اسے جو توڑ رہی ہے وہ ذبح ہونا ہے، اپنے خواہشات کو ذبح کرنا ہے، جھوٹ ذبح ہونا ہے، حسد ذبح ہونا ہے، دھوکہ ذبح ہونا ہے، ریاکاری ذبح ہونا ہے، شہرت ذبح ہونا ہے، یہ ذبح ہونا ہے اصل میں۔ یہ نہیں ذبح ہوئے تو 100 بکرے بھی ذبح کرے تو کچھ کام کے نہیں ہیں آپ کے۔ اللہ کو یہی چیز مطلوب ہے، سب سے زیادہ چہیتی چیز اللہ اس قربانی کے ذریعے حضرت ابراہیم سے لیا، یہ ہے اصل قربانی، بکرا نہیں۔ بکرا تو فار ایگزامپل رکھا گیا، یاد دہانی کے لیے رکھا گیا، اصل میں یاد کرنے کے لیے، اس تاریخ کو یاد کرنے کے لیے، اس قربانی کی حقیقت کو یاد کرنے کے لیے بکرا رکھا گیا ہے، بکرا مطلوب نہیں ہے اصل میں، یہ چیز مطلوب ہے قربانی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، آگے چل کے جو آیت آ رہی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے اس جانور کو تمہارے خوابوں میں کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ جانوروں کو بڑی بڑی طاقت ہے جو انسان سے کروڑوں گنا طاقت کی ہے، لاکھوں گنا طاقت کی ہے، ہم نے انسان کو ان کے خوابوں میں کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے انسان کے اوپر، یہ اللہ کا احسان ہے انسان کے اوپر۔
اگر اللہ ان مخلوقات کو انسان کے خوابوں میں نہیں کرتا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ ان کو اپنے خوابوں میں کر سکے. اور کیوں یہ خوابوں میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. کیونکہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تم کو بڑائی دیا ہے، لہذا تمہارے اوپر اللہ بڑا ہے اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. تم سے زیادہ طاقتور جانور ہے لیکن تم اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کے بھگا رہے ہو، ہے نا؟ تم سے زیادہ طاقتور جانور ہے. کون دیا یہ؟ کون تابع کیا؟ کون خوابے کیا؟ اللہ. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو ہدایت سے نوازا ہے، رہنمائی سے نوازا ہے، اس کی تم بڑائی بیان کرو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے رسول جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، اب ان کو خوشخبری سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے. قربانی یہ ہے، قربانی حقیقت میں یہ ہے. اسی لیے حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے اب آپ پوچھے صحابہ ابراہیم، اے رسول اللہ کیا ہے قربانی؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کیا ملنے والا ہے اس سے؟ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ قال بکل شیء حسن. کیا ملنے والا ہے؟ اگر وہ جذبہ تمہارے اندر ہے قربانی کا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اگر اس جذبے سے تم اس قربانی کو دہرا رہے ہو تو اس جانور کے ہر بال کے بدلے ملے گی. لیکن یہ جذبہ نہیں ہے، صرف کھانے کا، کبابہ ڈالنے کا ہے، تو پھر تم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں. اب قربانی آج کے زمانے میں فیشن بن گئی. اصلی قربانی کے پاس وہ قریب ہی نہیں جانا چاہ رہا ہے. تصور یہ کچھ بھی اصلی جو قربانی ہے وہ تصور ختم ہو گیا. اب خالی لانا، کاٹنا، کھانا، یہ پروگرام چل رہا قربانی کا. گھر میں 4 بیٹے، بابا 5 بکرے لے تو پروگرام بنائے، بیٹا آج 2 کاٹیں گے، 13 میرا. اچھا بیٹے کل 13 کاٹیں گے، پرسوں اس کا کاٹیں گے. یہ پروگرام چل رہے ہیں کھانے کے، سمجھے؟ یہ قربانی ہے، قربانی کے لیے ہے. ارے قربانی ٹھیک ہے، دوسرا تیسرا دن اگر آپ کو رکھا ہے تو مجبوری میں رکھا ہے، کیونکہ اسلام ایک عملی دین ہے. اگر ہو سکتا ہے عید کے دن کوئی جانور تم کو نہ مل سکے تو اس کے رخصت ہے کہ دوسرا دن ملا تو کاٹو. یا گھر کے سامنے بند کے رکھے ہوئے ہیں اور پروگرام چل رہا، کل تمہارا، پرسوں تمہارا، آج میرا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ قربانی ہے، مسخرہ بنا ہے قربانی کے ساتھ. ہاں مذاق ہے قربانی کا. قربانی نہیں ہو رہی آج. میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں 90% جتنے قربانیاں ہو رہے ہیں وہ مذاق ہے یا صرف گوشت کھانے کا طریقہ ڈھنگ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو قربانی ہے کہ اصل جو اللہ کو مطلوب ہے. پھر ہو کیا رہا ہے قربانی سے؟ ایک بکرا، قربانی کی برکت دیکھو. اب کیا ہے بتاتا ہوں میں. ایک بکرا 15 کلو گوشت نکلا، 3 حصے کرنا تو گھر میں کتنا رہنا؟ 5 رہنا، 10 تقسیم ہو جانا. لیکن قربانی کی برکت یہ ہے 15 کلو گوشت قربانی کا نکلا تو 20 کلو گوشت گھر میں ہے. کتنا ہے؟ 20 کلو ہے. کئی کو غلط ہو، جہاں بھی انہوں تقسیم کرنے جا رہے ہیں پھر بھر کے واپس لے کے آ رہے ہیں. الٹا 5 کلو بڑھ گیا شفٹنگ میں، ادھر ادھر میں، امپورٹ ایکسپورٹ میں. وہاں سے گئے، یہاں سے گئے، وہاں سے. وقت خراب، پٹرول خراب. سمجھ میں آ رہا؟ یہ تھیلیاں بھر لے کے نکل رہے ہیں. کہاں گوشت بانٹ کے آ رہا ہوں، تھیلی بھر کے گئے، واپس آتے وہ تھیلی خالی ہونا نہیں، پھر بھر کے لا رہا شام میں. پھر شام میں بھر کے لا رہا. 10 کلو لگ گیا تھا، 15 کلو لے کے آ رہا. کیوں؟ پٹرول کا خرچہ نکلنا ہے. وہ ایسا ہے نا. پھر یہ سمجھے آپ؟ اشارے ہیں. تو یہ قربانی. اور کھینچیے قربانی کیا ہے؟ تصور ختم ہو گیا قربانی. اب کبابہ چل رہے ہیں باقی 6 مہینے آنے والے سال تک. بعض لوگوں کا بوجھ لگ گیا پھینک دی.
اخباروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اب RSO ڈیپ فریزروں کی ایڈورٹائز، قربانی کے دن آ گئے ڈیپ فریزر پہ اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہم، اور کاروبار ڈیپ فریزر کا ہی۔ اللہ کیا بولا قرآن میں قربانی کا حکم دینے کے بعد؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اے قربانی دینے والوں تم بھی کھاؤ اور اس قربانی کا گوشت بھوکے فقیر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، کھلا دو۔ کیا ہے پھر قربانی دے کے اب کر رہے ہیں کیا؟ پورا محلے میں 8 دن تک بدبو آ رہی، کتنے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کوئی ایمان طہارت کا حکم دیتا، صفائی کا حکم دیتا، دوسروں کو تکلیف نہیں، سمجھ میں آ رہا؟ 8 دن تک اگر مسلمانوں کے گلے میں کچھ ہی تو ناک کو دستی بن لے کے جانا پڑتا، بدبو، جراثیم، بیماریاں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ یہ قربانی دی گئی ہے، آپ قربانی کہاں کریں؟ قربانی کے معنی اپنی چیز کو آپ قربان کرنا، یہاں تو آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، چلنے والے کو تکلیف ہے۔ وہ بیچارے بلدیہ والے آ رہے ہیں صبح صبح، اپنے کانوں سے آپ بھی سنیں میں بھی سنا ہوں، وہ اللہ گڈیاں بن کے گالیاں دے رہے ہیں تیلگو میں مسلمانوں کو، کیا بدبو، یہ بولا ترکڑ لو، کیا ہے یہ اتنی گندی وہ، سمجھ یہ قربانی، ہم جو بدبو کی چیزیں بیچارے اٹھا کے ڈال لے رہے ہیں۔ ارے آپ قربانی کر رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ قربانی کرو، آپ کی گندگی آپ لے آ کے پھینکو، آپ دوسروں کو تکلیف دینا قربانی نہیں ہے یہ۔ اور یہی ہو رہا آج کل پورا، اور بعض لوگ تو 1.5 اشار ہے گٹر میں پھینک دے رہے ہیں، پورا سامان نکلا سو ڈھکن کھول کے ڈینش میں ڈال دے رہے ہیں، کیا ہو رہا؟ ڈینش جام، ڈینش بھر گئی، پوری گندگی ابل گئی، اب بلدیہ والے گندا پانی بہ رہا۔ یہ مسلمان، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے، اور یہ مسلمان، یہ قربانی کے عنوان سے، یہ عبادت کے عنوان سے مسلمان، کیا قربانی ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھانے پینے کے پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اس کی اسپرٹ کیا ہے قربانی کی؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہے اصل میں قربانی، اللہ اکبر، نماز سے لے کے قربانی تک اللہ اکبر ہے، اذان اللہ اکبر، نماز اللہ اکبر، حج اللہ اکبر، سب اللہ اکبر، آخر میں ختم کہاں ہوئی؟ اللہ اکبر، قربانی پہ ختم ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ مشق ہے آپ کے اللہ اکبر کی، بسم اللہ اللہ اکبر بولے، بکرا کاٹ دیے اور اللہ کے دربار میں بکرا تو کامیاب ہو گیا، لیکن اپن کامیاب ہوئے یا نہیں یہ پتہ نہیں، انہیں تو کامیاب ہو گیا، جان دے دے اللہ کے آگے۔ اپنا معاملہ کیا ہے یہ؟ کیونکہ وہ چیز اگر حاصل ہو رہی ہے تقویٰ، تو پھر ہم بھی عند اللہ کامیاب ہوئیں گے۔ اگر یہ تقویٰ نہیں ہے، اچھا کتنے قربانیاں دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں آج کل، انہیں دے رہا تو میں بھی دے رہا ہوں، بکرے خرید کے بول رہے ہیں تیرا کتنا گوشت نکلا دوسرے دن 20 کلو، میرا تو 30 کا نکلا، تو کتنے میں لایا؟ 12 میں لایا، تو کتنے میں لایا؟ 15 میں لایا، تو کتنے میں لایا؟ 20 میں لایا۔ اخباروں میں آتا، ٹی ویوں پہ بھی آتا، بکرا حراج ہوا، 1 لاکھ میں حراج ہوا۔ کون بول رہا؟ کیا بول رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہاری نفس پرستی ہے، اور قربانی کے معنی یہی ہے، نفس پرستی کو ذبح کرنا ہے، اور قربانی کے عنوان سے نفس پرستی کر رہا ہے مسلمان۔ قربانی کے معنی نفس پرستی اور انانیت کو ذبح کرنا ہے، اور یہی قربانی کے عنوان سے انانیت کر رہا مسلمان۔ آپ بتائیے کہ کتنی تبدیلی آ گئی ہے آج نظریات اور عبادات میں۔ ایک عبادت جس کا مقصد تقویٰ تھا، اور وہ عبادت آج ریاکاری بن گئی، انانیت بن گئی آج۔ اور بولا 1 لاکھ میں 2 لاکھ میں بکرے حراج ہو رہے ہیں، یہ اتادیہ میں کون کرو بول رہا ہے آپ کو؟ ہاں کس کی بات ہے؟ فائدہ پورا غیر مسلموں کا ہے، اپنا نہیں ہو رہا، معاشی معاملہ پورا 3000 کا بکرا سیدھا 8000 میں ہو جا رہا، معلوم ہے کیسا بھی دیتے ہی نوبل سو معیشت ان کی مستحق کر رہے ہیں، اپن اتنے ہولے ہیں، اپن 8-8 5-5 لاکھ کون بولا؟ شرعی طریقہ کیا ہے قربانی کا؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ گھر کا جو فیملی ممبر کا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، صدر جو ہے گھر کا، وہ ایک قربانی دی ہے تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔
ایک باپ ہے، 4 بیٹے ہیں اور باپ کے تحت ہے، ابھی بیٹوں کے گھر الگ نہیں ہوئے تو ایک قربانی کافی ہے۔ اگر 4 بیٹے سب الگ الگ ہو گئے، اپنا اپنا گھر بسا لیے، وہ اپنی گھر کی طرف سے ایک دیں گا، لیکن ایک باپ کے تحت ہے، ہیڈ آف دا فیملی، ایک 5 6 سمجھ میں آ رہا؟ انہیں پیدا ہوا تو اس کا بھی قربانی کتے، پھر والد صاحب کل انتقال ہو گیا ان کی بھی کتے۔ ارے کیا مسخرہ بنا ہوا قرآن! کہاں معیشت تباہ ہو رہی تمہاری، کہاں خرچ کرنا، کہاں خرچ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں کہاں خرچ کرنا ہے؟ کتنے ضرورت مند ہیں آپ کو؟ جائیے خاندانوں میں، آپ خالی اپنے رشتہ داروں میں پہنچے آدھی کلو گوشت لے کے، نہ اس کے بعد تیل ہے، نہ مرچی ہے، نہ کچھ ہے، نہ گیس ہے، خالی گوشت دے دیے۔ کیا کرتی ہوں نا، کچا گوشت کھانا ہے؟ ہاں عقل نہیں، ضروری بھی سوچ نہیں ہے، خالی گوشت کھائیں، کیسا کھائیں گے؟ اتنے غریب ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر اصل یہ نہیں ہے بھائی، آپ دیکھیے، آپ اسلام عدل سکھاتا ہے، عدل، انصاف، حقدار تک پہنچنا، جو چیز فرض نہیں ہے، جو چیز واجب نہیں ہے، آپ وہ نفلی طور پہ کر کے عبادت سمجھ رہے ہیں اور دوسرے فرائض کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ بربادی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر سنت ہے تو آپ قربانی مت دیجئے، اور دوسرے فرائض کام ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، بیوائیں ہیں، یتیمیں ہیں، آپ جائیے ان کو مدد کیجئے۔ کوئی بیمار ہے، دوا کو پیسے نہیں ہیں، کسی کی زچگی ہو رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی بیوہ ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، آپ یہ سنت قربانی کے بجائے ان کے اوپر فرض کیجئے۔ 200 مندوب آئے سعودی عربیہ میں، پورے ملکوں سے علماء دانشور، اور بیٹھ کے اندر مباحثہ ہوا اور اس کے اندر یہ فتویٰ پاس کیا گیا، کیا ایک زندگی میں ایک حج فرض ہے، دوسرا حج جو بھی کریں گا وہ نفل ہے، اور نفل حج کرنے سے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم دوسرے حقوق العباد جو فرائض ہے وہ ادا کرو۔ جو 4-5 لاکھ روپے لا کے تم خرچ کریں نفلی عبادت میں، جو تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں جو محتاج ہے، وہ فرض ہے تمہارے اوپر، ان کے اوپر یہ کر، فرض چھوڑ کے یہاں کو بھاگ کے آ رہا، اللہ محتاج ہے تمہارے حج کا۔ ہاں ایک زندگی میں باقی نفل کی اتنا پیسہ خرچہ کرے، اور جو فرض ہے جاؤ گھر میں، بہن کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، رشتہ دار کوئی بھی گھر میں جوان بیٹی بھی ہے، نکاح نہیں ہو رہا، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ نفل حج کی بجائے وہ کرو جا کے۔ وہ بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، دوائیں نہیں ہے، جاؤ۔ وہ بھوکا ہے، جاؤ۔ ارے اسلام حقوق العباد، خدمت خلق کا جذبہ جو ابھارتا اس سے بالکل یا غافل ہے ہم۔ اللہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، بکرے والوں گوشت، بکرا، چمڑے والوں کو چمڑوں کے چکر لگے، یہ بھی یہ غلط چل رہا رشتہ۔ انہوں چمڑے کے لیے قربانی کے فضائل بیان کرتے جائیں، مردوں کو بھی دیو، بچوں کو بھی دیو، کیونکہ جتنے بکرے دیے اتنے چمڑے ملے۔ کیا ہے بھائی، سوچو، مسئلہ مشہور ہے، ایک بوٹی کے لیے بکرا حلال کرے بولے تو یہاں بھی ایسی چورا۔ آج کیسا ہوگا؟ ایسا ہوا تو کب سدھار آئیں گا ہماری قوم میں؟ کب غربت دور ہوں گی؟ کب مسائل سے نکلیں گے، مصیبتوں سے نکلیں گے؟ ہم بکروں پہ بکرے کاٹ رہے ہیں، اور گھر میں کتنے لوگ بھوکے پڑے ہیں، کتنے ایسے بچے فیس نہیں دے اسکول سے نکال دیے۔ جاؤ نا، وہ کام کرو، فرض ہے نہیں، اور کرو کہ بیمار ہے، دوائوں کو پیسے نہیں ہے، جاؤ نا ذرا، یہ کام یہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس میں شہرت نہیں ہے، اس کو دیکھتا نہیں، اس کو بولے تو دیکھتے، ہر عبادت دکھاوے کی۔ تو قربانی کا اصل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ کے قربانی دینا دراصل اس کی یاد تازہ کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ قربانی دے کے اس کی الٹا یاد بھلا دے رہے ہیں۔ اور کیا ہے قربانی اصل میں؟ انسان اپنی قیمتی سے قیمتی متاع کل اگر اللہ مانگ رہا ہے اس کو دینے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے اصل قربانی۔ یہ قربانی ہے اصل میں، اور قربانی سال میں ایک بار نہیں آتی، پوری زندگی قربانی ہے۔ صحابہ کو لے لو، پوری قربانی، کیا کیا قربانیاں دی بھائی صحابہ، مکے میں کیا کیا مصیبتیں اٹھائے، مکہ چھوڑ دیے، گھروں کو چھوڑ دیے، جائیداد چھوڑ دیے، بیویوں کو چھوڑ دیے، بچوں کو چھوڑ دیے،
خالی ہاتھ بھوکے پیاسے نکل گئے، ہجرت کر کے چلے گئے. قربانی ہے نا یہ قربانی. ہم بولتے یہ قربانی نہیں. قربانی ارے گوشت نہیں ملا، قربانی کیسا ہوتی ہے یارو؟ کہ گوشت کے پیچھے پڑے ہوئے. اصل جو قربانی ہے اس کو فراموش کر دی. یہ قربانی اصل میں جذبہ باقی نہیں رہا. اسی لیے الفاظ کو یاد رکھیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ عمل کیجئے. فلما اسلم، اور دونوں مسلمان ہو رہے عمل کرنے کے لیے. یہ ہے عمل اور اسلام، وہ مسلمان. یہ ہے قربانی. اور اسی قربانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس جذبے کے تحت قربانی کیا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے جذبہ. کیا جذبہ ہے قربانی میں؟ قربانی میں آپ کو یہ جذبہ دلایا جا رہا ہے کہ آپ خدمت خلق کے لیے 24 گھنٹے تیار رہنا. انسانوں کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہنا. ارے اللہ کی عبادت سب کر رہے ہیں یارو. فرشتے کر رہے ہیں، جنات کر رہے ہیں، چرند کر رہے ہیں، پرند کر رہے ہیں، درخت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ہم بھی آگے خالی عبادت ہے، خالی سجدے کر لیے تو یہ نہیں. یہ جو اصل انسانیت کی خدمت، یہ قربانی ہے. ایک ایمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے مومن کا. 24 گھنٹے اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے تیار رکھنا بلا کسی مذہب ملت کے. اور خدمت کا جب موقع آ گیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کا پورا کرنے کا جب موقع آ گیا، جب آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس موقف میں ہیں، تو یہاں پہ نہ تو اب ہندو کو دیکھیں گے، نہ مسلمان کو دیکھیں گے، انسان کو دیکھیں گے. اب آپ اس کی مدد کریں گے. اب یہ ہے خدمت خلق، یہ ہے قربانی. یہ قربانی ہے. خالی بکرے بندھے ہوئے گھر کے سامنے 6 تھے، پہلے دن 2 کم ہوئے، دوسرے دن 4 رکھے ہوئے، تیسرے دن 2 آئے. پروگرام چل رہا کھانے کا. کیا ہوگا، کیسا ہوگا آخر ہمارا؟ کب سمجھائیں گے ہم لوگوں کو؟ کب سمجھیں گے آخر اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی اسپرٹ کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، اسلام کی جان کیا ہے؟ کب سمجھیں گے؟ اور کیجیے آپ. خدمت خلق کا جذبہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے اسلام میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھایا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. مومن نہیں ہو سکتا. وہ جس اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے وہ اللہ اس کو یہ حکم دیتا ہی نہیں کہ میری عبادت میں لگا رہے اور پیٹ بھر کے کھا دوسرے بھوکے رہے. نہیں، اللہ وہ نہیں ہے. اللہ بولا جاؤ پہلے خدمت خلق. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار آیت قرآن پڑھی. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، انفاق دیتے رہو، خرچ کرتے رہو. پہلے رکوع میں آیت والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے وہ مخلوق کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ ہے قربانی. نماز کے بعد آپ کو قربانی فرض ہے. سال میں ایک بار نہیں، صبح سے شام تک آپ کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے کیجئے، اسی کا نام قربانی ہے. اب وہ بھی بلا غرض کے کرنا، للہیت کے لیے کرنا. یہ نہیں کہ میں انہیں کام آیا تو انہیں کام آیا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. صرف للہیت کے لیے کیجئے آپ جو کر سکتے ہیں، آپ اسی کا نام قربانی ہے. یاد رکھیے. اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح توفیق مانگیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارنا الاشیاء کما حقا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.